بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بہن کی سٹوری ہے جو درود ابراہیم میں پڑھتی تھیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھتی تھیں اور بہت دعائیں کرتی تھیں، لیکن پھر بھی کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ پریشان بہت زیادہ رہتی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سجدے میں سر رکھ کر روتی تھیں، سارے گھر والے پریشان ہوتے اور ناراض ہوتے، کیوں روتی ہو؟ کچھ دنوں بعد مجھے کہتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد مجھے خواب آیا، کچھ لوگ ہیں ڈرا رہے ہیں، خواب میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر کچھ دن گزرے، میری دوست کو میرے بارے میں خواب آیا، اس نے مجھے بتایا کہ جیسے تمہاری کوئی خوشی اور اس پر تمہیں قربان کیا جا رہا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر پریشان رہ گئی، بہت زیادہ میں ڈر گئی اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کس سے بات کروں۔ پھر ایک دن مہمانوں نے آنا تھا، میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے شوہر نے کہا تم لیٹ جاؤ، آرام کرو، میں مہمانوں کو لے آتا ہوں۔ میں لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ جب میں 1 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے چاروں طرف اندھیرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے بولا تم جاگ رہی ہو؟ میں نے بولا ہاں میں جاگ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر میں نے کہا لائٹ تو آن کریں، اندھیرا ہو رہا ہے کمرے میں۔ تو میرے شوہر نے کہا لائٹ تو آن ہے اور باہر سے بھی روشنی آ رہی ہے۔ میرے شوہر نے بولا تم آنکھیں تو کھولو۔ میں نے بولا میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بخار ہو رہا ہے اور مجھے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا۔ اس وقت میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں مرنے والی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میرا موت کا وقت آ گیا ہے۔ بولتے ہیں کہ میری وہ وصیت ہے، اپنی وصیت لکھوا دی انہوں نے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور جو مال، جو باتیں، جو بھی وصیت کے مطابق معاملات تھے وہ سارے میں نے وصیت کی۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں بچپن میں ہمیں سورہ یاسین کی محفل میں جانے کا موقع ملتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ، وہاں پر سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی اور کہتی ہیں کہ وہ میری زبان پہ ادا ہونا شروع ہو گئی۔ حالانکہ میں نے سورہ یاسین یاد نہیں کی تھی، پھر بھی میں نے سورہ یاسین پڑھی اپنے ہوش و آواز میں۔ میں نے نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کہا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ جو لوگ ادھر موجود نہیں ہیں، رشتہ دار جو بھی لوگ، ان میں سے ان کو میری طرف سے بولنا کہ اسے معاف کر دیں، میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا، ان سب کو میرا پیغام دے دینا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور کہتی ہیں کہ اس وقت میری زبان پر درود شریف آیا جو میں کبھی کبھی پڑھا کرتی تھی، اور پھر میں نے اس وقت درود شریف میری زبان سے نکلا جا رہا تھا۔ میرے شوہر کیا بول رہے ہوں گے، میرے شوہر بہت گھبرا گئے اور بہت پریشان ہو گئے۔ مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، اور مجھے یہی حقیقت ہے، اور باقی فیملی کے لوگ، اولاد اور تو سارے گھرانے سب اپنے آپ سے سوچیں گے کہ گھبرا جائیں گے، لیکن ان کو دنیاوی کیفیت ہے، اور اب میرا تو اس دنیا سے پردہ ہونے جانے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا شوہر بہت پریشان ہوئے اس وقت بھی لیکن مجھے کوئی خاص اس وقت بھی پریشانی نہیں تھی، بس میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی حقیقت کو سمجھیں اور مانیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس کو قبول کریں اور مانیں اور انتظامات کرنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میرا جنازہ ہو تو شام کے وقت ہو، کوئی غیر محرم کی نظر میرے پہ نہ پڑے۔ اس بہن کا جو باقی کا واقعہ ہے انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں سناؤں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔